رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کی بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نیندہ سی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی گن گرج کے منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور آیا ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر 400 روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخی عالم میں یہ وہ نرالا، وہ انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ اگر ان معجزات کو تحریر کی جائے تو قلم کی روشنائی اور وراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کی نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئی اور عطر نچاور کرنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدم سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بیرو بر کے ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل ابھی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گیا۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا
کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بت لات، عزا، منات، حبل سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور پارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسرا اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کے عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن کیا گیا۔ والدہ بی بی آمنہ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے احمد جبکہ دادا نے محمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام عرب میں معروف نہ تھے۔ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رکھے گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد والدہ بی بی آمنہ نے، اس کے بعد ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی باندی تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 سال تک یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دائی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ دائی حلیمہ بنو سعد کی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ عربوں کے دستور کے مطابق اپنے قبیلے کے عورتوں کے ساتھ قریش کے قبیلے سے دودھ پلانے کے لیے بچے لینے آئی تھی۔ غریب بھی تھی اور جب گھر سے چلی ہے تو اونی بھی لائب تھی۔ اس کے تن بھی دودھ سے خالی تھے۔ ساتھ کی عورتیں مالدار گھروں سے بچے لے کر آ گئی۔ آمنہ کے لال کو بھی سب نے دیکھا تو مال نہ ملنے کی امید پہ سب چلی۔ دراصل یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دائی حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی کہ محبوب الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کی سعادت ان کو ملے۔ اس لیے جیسے ہی بی بی حلیمہ نے اس بچے کو دیکھا، محبت کے ٹاٹے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے دائی حلیمہ کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی گود میں آتے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا ظہور بھی ہونے لگا۔ دائی حلیمہ کے دونوں پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ اور پھر اونٹنی جو اتنی لاگت تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کے تن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا اور سب چین کی نیند سو گئے۔ صبح جب قافلہ چلا تو اونٹنی کی خوشی دوبالا تھی اور خوشی خوشی قافلے سے آگے چلی جاتی تھی۔ جب قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ تیری اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ قبیلہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا اور ظہور ہوا۔ ان کی بکریوں کے خشک تن بھی دودھ سے بھر گئے۔ جس جگہ دائی حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی اس جگہ خوب سبز آ جاتا، جس کی وجہ سے بکریاں خوب موٹی تازی ہو کر بھرے پیٹ واپس آتی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہا، لگتا ہے حلیمہ یہ بہت برکت والا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے دائی حلیمہ کا سارا گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کی اجازت سے مزید کچھ مدت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بی بی آمنہ نے دوبارہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ 4 سال کی عمر میں صدر کا واقعہ پیش آیا اور کچھ یہودیوں کے خوف سے بھی متاثر ہو کر دائی حلیمہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش مادر ہی میں تربیت پائی۔ باندی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلواتی، کپڑے بدلواتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ کے ہمراہ اپنے والد ماجد کی قبر کے زیارت کے لیے ننہال تشریف لے گئے۔ واپسی کے سفر میں ابوائی کے مقام پر پہنچ کر والدہ ماجدہ بیمار ہوئی اور وہی انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے اور یہ رفاقت طویل عرصے تک قائم رہی۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ اس در یتیم سے محبت فرماتے۔ 10 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی مرمت میں حصہ لیا۔ 12 سال کی عمر میں شام کا پہلا تجارتی سفر کیا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی جو خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کا اصل نام جرسیس تھا۔ اس نے علامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور عظیم شخصیت ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب کو خبردار بھی کیا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تو ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھجوا دیا۔ محسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر اور باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔